الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تمام احباب محبت پیار اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں کوئی زبان تلاوت سے محروم نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں 19 ستمبر بارہ جمعۃ المبارک 2025 آپ کے اس دارالعلوم میں آج پھر اللہ تعالی نے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے انتہائی ممنون اور مشکور ہوں برادر عزیز ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس مولانا محمد نعیم صاحب خدا کہ ان کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے غالباً آج 25 تاریخ ہے ربیع الاول کی اگر ہم نے ربیع الاول کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ ربیع الاول کے تمام دن ہمارے لیے مبارک ہیں اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا
تو ایک ایک گھڑی ایک ایک لحظہ ہماری پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ میں بطور تمہید ایک بات عرض کر دوں، ایک آدمی نے سوال کیا، مولانا مہینے تو اللہ کے اور بھی بہت ہیں، ربیع الاول میں آمنہ کے لال کا تذکرہ زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب تو دے دے، تیرے جواب میں میرا جواب ہوگا۔ اس نے کہا پوچھئے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں تلاوت کیوں زیادہ جاری ہو جاتی ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ رمضان قرآن کی آمد کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا پھر میرا جواب بھی یہی ہے کہ ربیع الاول آقا کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، آمد کا مہینہ بھی ہے، ولادت جسمانی کا مہینہ بھی ہے، ولادت روحانی کا مہینہ بھی ہے، کہ اللہ نے جب پہلی وحی نازل کی تھی تب بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اگر 3 باتیں آپ میں میرے اندر ہیں تو ہم انشاءاللہ پکے محب رسول بھی ہیں، پکے عاشق رسول بھی ہیں۔ اگر وہ 3 میں سے ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے پھر ہم عاشق رسول کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے ہمیشہ 4 نمازیں ادا کرتا ہے، 5ویں چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پکا نمازی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ مہینے کے 20 روزے متواتر رکھتا ہے، رمضان کے 10 روزے چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پکا روزے دار ہے، بلکہ کہیں گے یہ روزے خور ہے، یہ روزے چھوڑنے والا، روزے کھانے والا ہے۔ تو وہ 3 باتیں اگر مکمل کامل ہمارے اندر ہیں تو ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر وہ 3 باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے میرے محمد رسول اللہ کا مقام ماننا، دوسرے نمبر پر ہے میرے پیغمبر کا احترام کرنا، تیسرے نمبر پر ہے میرے پیغمبر کا پیغام ماننا۔ اگر مقام مانتے ہیں، احترام نہیں کرتے، پیغام مانتے ہیں، تب بھی وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ اگر وہ مقام نہیں مانتا، احترام بھی کرتا ہے، پیغام بھی مانتا ہے، تب بھی عاشق رسول نہیں ہے۔ اگر مقام بھی مانتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، میرے پیغمبر کا پیغام نہیں مانتا، تب بھی عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول، محب رسول اس وقت ہوگا میرے محمد کا مقام بھی مانے گا، احترام بھی کرے گا اور پیغام بھی مانے گا۔ تو میں ان پہ ایک ایک بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ میرے محترم دوستو، اور میں اپنے پیغمبر کے مقام پر گفتگو کروں تو میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن میں بیت اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اللہ کے 2 فرشتے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، ایک کہنے لگا جس کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی محمد کی طرف وہ یہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں یہ یہی ہے۔ آسمان سے تیسرا فرشتہ بھی نازل ہوا، وہ بھی کہنے لگے ہاں یہی وہ محمد ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مقام کیا ہے؟ تیسرے آنے والے فرشتے نے کہا ایک ترازو لگاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں جناب محمد کریم کو بٹھاؤ، مقابلے میں 10 امت کے لوگوں کو بٹھاؤ۔ اب اس امت میں صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، حسن و حسین بھی ہے، اولیاء بھی ہے، اتقیاء بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، قرآن کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب کے سب موجود ہیں۔ اب 10 آدمی بٹھاؤ، ادھر میرے محمد کو بٹھاؤ، پھر اٹھاؤ
دیکھو کہ مقام کس کا بڑھتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ دیکھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر کا پلڑا بھاری، پھر انہوں نے کہا 10 کی بجائے 20 کرو، 20 کی بجائے 30 کرو، 30 کی بجائے 40 کرو، کرتے کرتے پوری امت کو بٹھاؤ اور دوسری طرف جناب محمد کریم کو بٹھاؤ۔ اب جب اٹھایا گیا اللہ کے نبی کا پلڑا بھاری، ان کا پلڑا ہلکا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، کیا اللہ کے پاک پیغمبر بھاری جسم والے تھے؟ نہیں نہیں، اتنا نفیس کوئی اور نہیں ہوگا جتنا محمد رسول اللہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی کا وزن کیوں بڑھا؟ علماء نے لکھا 360 جوڑ ہیں ہر انسان کے اندر، ہر جوڑ کو میرے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ میرے پیغمبر کا پورا وجود اللہ کا قرآن ہے۔ اسی قرآن کے لیے تو امام غزالی نے فرمایا تھا، لوگوں یہ قرآن چھوٹا بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ چھوٹا تو اتنا ہے 4-5 سال کا بچہ بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، بڑا اتنا ہے پوری کائنات کو اٹھاؤ، پوری کائنات اس قرآن کے اندر موجود ہے، پھر بھی قرآن اس سے بڑا ہے، آسان اتنا ہے 5-6 سال کا بچہ جو ہے وہ اسے حفظ کر لیتا ہے، لیکن مشکل اتنا ہے۔ ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے مفسر، ساری دنیا کے قرآن پڑھنے والے، قرآنوں کی تفسیر کرنے والے مفسرین کی جماعت بیٹھ گئی، قرآن کا پہلا لفظ آیا الف لام میم، اس کا معنی تک تلاش نہ کر سکے۔ اس لیے میرے پیغمبر کا مقام تو اتنا اعلیٰ ہے۔ پھر مجھے کہنے دے، اللہ نے میرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر کیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے زلفوں کا تذکرہ کیا، فرمایا واللیل اذا یغشا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے سینے کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے قدموں کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے ازواج بنات کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اور اللہ فرما رہا ہے اے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو بھی کہو، اپنی بیویوں کو بھی کہو، یعنی بنات کو بھی اللہ نے بیان کیا، آپ کی ازواج کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ میں نے کہا ابو بکر کو تو بیان کر، قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ میں نے کہا میرے عمر کو بھی بیان کر، قرآن نے کہا اشداء علی الکفار۔ میں نے کہا میرے عثمان کو بھی بیان کر، قرآن نے کہا رحماء بینہم۔ میں نے کہا میرے علی کو بھی تو رکعا سجدا کہہ دیا۔ اب مجھے معلوم ہوا میرے پیغمبر کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قرآن بولتا گیا، قرآن بتاتا گیا، قرآن سمجھاتا گیا۔ تیری اور میری ماں، کائنات کی ماں، مومنوں کی ماں، ام المومنین کون؟ اماں، جو طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، صابرہ بھی ہے، جو صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ پہنچا، اماں مجھے پیغمبر کی سیرت و صورت تو بتا، اماں پیغمبر کا شان اور کردار تو بتا، آپ کے افعال تو بتا، آپ کا کردار تو بتا، آپ کی تہذیب تو تمدن تو بتا، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا تو بتا، آپ کا کھانا اور پینا تو بتا۔ اماں نے ایک ہی جواب دیا، کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا؟ اماں میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک تلاوت تو کرتا جا، تجھے میرے محمد کی سیرت ساری سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیغمبر کے مقام سننے پر جس کا دل خوش ہوا وہ کہتے سبحان اللہ۔ میں رات ایک جگہ پہ بیان میں تھا، تو جب میں وہ بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں، اب پتہ نہیں آپ کے علاقے میں وہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں زیادہ ہے کہ کبوتر باز کبوتر اڑاتے ہیں۔ میں ایک علاقے سے گزرا، وہاں کبوتر اڑا رہے تھے، میں جو قریب سے گزرا اس نے اتنی بڑی زور کی سیٹی ماری، میں موٹر سائیکل پہ ڈر گیا۔ میں نے پھر اس مجمع والوں کو کہا
میں نے کہا سیٹی پہ زور تو لگا لیتے ہو، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے آپ کی آواز نہیں نکل سکتی؟ یہ تو وہ ہستی ہے جس سے ہم نے شفاعت بھی کرانی ہے، جس کا ہم نے سامنا بھی کرنا ہے، اس کے مقام میں آج تو بول، اس کی عظمت میں آج تو بول، اس کے کردار پہ آج تو بول، اس کی عظمت کو تو بیان کر، اس کے مقام کو تو بیان کر، اس کی عظمت کو تو بیان کر، اس کے شان کو تو بیان کر۔ آج دنیا میں کرتا جا، جب تک سانس باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے تو کرتا چلا جا۔ پھر جب تو کل قیامت کے میدان میں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر پیغمبر کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی، آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، شیس بھی کہیں گے نفسی نفسی، نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ جب باری آئے گی تیرے اور میرے پیغمبر کی، آپ کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ تو میرے دوستو، جب بھی میرے پیغمبر کی شان سنو تو پھر شرم حیا ایک سائڈ پہ رکھو، بلکہ آپ زبان سے، آپ دل سے کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ آج ہماری اگر کوئی شان ہے، ہمارے پاس کوئی عزت ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی رحمت کا ہے۔ بہرحال میں اور طرف چلا جاؤں گا، میرے پیغمبر کا پہلے نمبر پہ مقام مان۔ جب تو مقام مانے گا، بلکہ میں ایک اور جھلک بھی دیتا چلوں، میرا پیغمبر کون ہے؟ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے، جو لفظی ترجمہ ہے اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ اگر اللہ یوں فرماتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اللہ یوں فرما دیتا پھر بھی معنی پورا ہوتا، لیکن اللہ نے لاکھا کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے تصورات کے عالم میں اپنے رب سے گفتگو کی، میں نے کہا میرا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے لاکھا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی سیرت کو تو دیکھ، میرے پیغمبر کے کردار کو دیکھ، میرا پیغمبر بیت اللہ میں کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، پھیرے بھی لگا رہا ہے، زبان پہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ یہ میرا طواف تیرے لیے، اللہ میرے چکر تیرے لیے۔ پھر میں نے دیکھا میرے پیغمبر نے اپنا سلا ہوا لباس اتارا، انسلا لباس پہن لیا، اے پیغمبر یہ کس لیے؟ تو میرا پیغمبر مجھے کہتا ہے یہ اللہ تیرے لیے۔ میں نے پھر دیکھا میرا پیغمبر جو ہے وہ پھر صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، اللہ پوچھتا ہے میں پوچھتا ہوں میرا پیغمبر بتا یہ دوڑ کس لیے؟ فرمایا اللہ کا تیرے لیے۔ پھر میں نے دیکھا میرا پیغمبر احد کے میدان میں ہے، زخمی ہو رہا ہے کہ کون سا چہرہ جسے قرآن بیان کرے، کون سا چہرہ جس کو اللہ قسمیں اٹھا کے بیان کرے، کون سا چہرہ جس کو چاند سے بھی تشبیہ دینا یہ نا انصافی ہے، تو وہ چہرہ میرے پیغمبر کا زخمی ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرا پیغمبر ذرا بتا تو صحیح یہ زخمی کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تیرے لیے ہو رہا ہوں۔ طائف کا میدان آیا، طائف کے میدان کے اندر میرے پیغمبر نے جب دین کی دعوت دی، دین کی بات بتائی، تو اس وقت کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے، آپ لہولہان ہوئے، آپ کا خون آپ کے پاؤں کے اندر گیا، جوتے جو تھے وہ جم گئے، اگر اتارتے تھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا میرا محمد ذرا بتا یہ تکلیف کس لیے اٹھا رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ تیرے لیے۔ اب اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر کہتا ہے میرا قیام تیرے لیے۔ میں نے کہا میرا پیغمبر میرا سلام بھی تیرے لیے۔ اس نے کہا میرا رکوع سجود تیرے لیے۔ میں نے کہا میرا پیغمبر میرا درود بھی تیرے لیے ہے، میرا درود بھی تیرے لیے ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو دوسرے نمبر پہ آئیے، دوسرا نمبر کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس لیے شارٹ کٹ لے رہا ہوں۔ دوسرا نمبر ہے احترام محمد الرسول اللہ۔ مقام ماننے کے بعد دوسرے نمبر پہ احترام ہے۔ اگر احترام نہیں ہے پھر بھی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیغمبر کے سامنے آپ کے کچھ یار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یار جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب گفتگو کرتے کرتے کسی بات پہ ان کی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی، فوراً جبریل نازل ہوا۔ جبریل نازل ہو کے کہتا ہے اے میرا پیغمبر آپ کی جماعت کی عزت و عظمت اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ پہ، رتبہ اپنی جگہ پہ، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو بتا دو آپ کی موجودگی میں اگر ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہوئی میں ان کے اعمال بھی چیک کر دوں گا، میں ان کے اعمال بھی ختم کر دوں گا۔ دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ایک صحابی جو نیا مسلمان ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کے حجرے کے پاس کیا
गया, वहां जाकर आवाज लगाई, उखरज या मोहम्मद, ए मोहम्मद बाहर आइए, मुझे आपसे काम है, मैंने आपसे बात करनी है। यहाँ पर भी जिब्रील उतरा, कहने लगे मेरा पैगंबर अपनी जमात को बता दीजिए एहतराम भी जरूरी है, आपको ऐसे न बुलाए जैसे एक दूसरे को बुलाते हैं, आवाजें लगाते हैं, ये वहां इंतजार कर लिया करें, जब भी आप बाहर आए अपनी आरज़ू बताएं, अपनी हाजत बताएं, अपनी बात करें, आपको ऐसे पुकारने की इनको इजाजत नहीं है। बल्कि और भी बताऊं, मेरे पैगंबर का दूसरा खलीफा, खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, दो आदमी आए, मस्जिद नबवी में बैठे गए, आपस में बातें करने लगे, बातों की आवाज ऊंची होने लगी, आपने इशारा करके बुलाया, दोनों करीब आए, पूछा कहाँ के रहने वाले, उन्होंने कहा यमन के रहने वाले हैं। आपने कहा अगर मदीने के रहने वाले होते आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े करा डालता, तुम्हें पता नहीं है रोजे में कौन आराम कर रहा है, रोजे में आमना का लाल आराम कर रहा है, महबूब रब्बे जुल जलाल आराम कर रहा है। अल्लाह क्या कहता है, जहां पर मेरा पैगंबर मौजूद हो वहां ऊंची आवाज से बात करने की इजाजत नहीं है। हमारा तो अकीदा है मेरे पैगंबर अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, हर उम्मती जब वहां जाकर हाजिरी पेश करता है, दुरूद और सलाम पढ़ता है, आपके दुरूद और सलाम को अल्लाह के नबी सुनते भी हैं, जब ईमान वालों को जवाब भी अता करते हैं। तो इसलिए हज़रत उमर ने ये अकीदा भी वाज़े कर दिया, साथ में एहतराम मोहम्मद मुस्तफ़ा भी समझा दिया है। तो मेरे दोस्तों, एहतराम अगर है, मकाम के बाद एहतराम मानते हैं, और तीसरे नंबर पर पैगाम आपका नहीं मानते, तब भी हम कामयाब नहीं हो सकते। ऊंचा कह दो, कामयाब नहीं हो सकते। और अगर एहतराम भी साथ है तो फिर सोने पे सुहागा बन गया। एहतराम अगर है तो फिर ये कब्र वाली जिंदगी भी अच्छी, माशर के दिन वाली जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अगर हमने पैगंबर की ये तीनों बातें ना मानी तो फिर याद रखना रब की तरफ से कहर आता है, कहर। आज मैंने एक जगह पे कल कहा, मैंने कहा बिजली चमक मारती है डर जाते हैं, गरज आती है डर जाते हैं, अल्लाह के कार से हम नहीं डर रहे, अल्लाह के गजब से हम नहीं डर रहे। मैं कहा करता हूं पिछली उम्मतें अगर छोटा गुनाह करती तो दरवाजे पे लिख दिया जाता, बड़ा गुनाह करती तो किसी को अल्लाह बंदर बना देता, किसी को अल्लाह खिंजीर बना देता। आज जरा अपने ऊपर हम नजर दौड़ाएं, वहां एक उम्मत में एक गुनाह था। मिसाल के तौर पे शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, वो नाप तोल में कमी कर रही। इसी तरह बाकी जो उम्मतें थी उनमें किसी में कोई गुनाह, किसी में कोई गुनाह, किसी में कोई गुनाह। आज जरा हम अपनी जिंदगी में नजर दौड़ाएं, तमाम उम्मतों के गुनाह इकट्ठे एक इंसान कर रहा है, एक बंदा कर रहा है, उसके बावजूद हमारी इंसानी शक्ल मौजूद है। तो ये भी सदका है मेरे मोहम्मद की रहमत का सदका है कि मेरा पैगंबर अगर आखिरी वक्त दुआ ना मांगता ना अल्लाह से दुआ ना मांगता, शायद आज मैं और आप असली शक्ल में भी मौजूद ना होते। बहरहाल मैं बात अर्ज कर रहा था, तीसरे नंबर पर है एहतराम मुस्तफा। मेरे पैगंबर का यार बैठा है सामने, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उससे पूछा जरा बता तूने शादी कर ली? कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी माली हालत आपके सामने है, मैं माली तौर पर बड़ा कमजोर हूँ, मेरे पास तो लिबास भी पूरा नहीं है, रहने के लिए जगह भी सही नहीं है, खाने के लिए ग़िज़ा भी सही नहीं है, मुझ जैसे गरीब को रिश्ता कौन देगा? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया क्या तू शादी करना पसंद करता है? वो कहने लगा जी हाँ मैं शादी करना पसंद तो करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो चले जाओ फलां साहबी को जाकर पैगाम दो कि तुम्हारी बेटी का अल्लाह के नबी ने मेरे साथ रिश्ता तय कर दिया। ये खुशी खुशी चला, जब दरवाजा खटखटाया गया आदमी बाहर आया, इसने कहा जी क्या काम है? पूछा, इसने कहा जी मैं आपकी बेटी का रिश्ता लाया हूँ। वो सर से लेकर पांव तक देखने लगा। हर वालिद ऐसा करता है, सिर्फ उसकी शख्सियत नहीं देखता, उसके लिए सब कुछ देखता है, क्योंकि मेरी बेटी का मुस्तकबिल है, ये इसके साथ निभा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, माली हालत कैसी है, इसका काम कारोबार कैसा है, पेशा क्या है, वो भी सर से लेकर पांव तक देखने लगा। लिबास पूरा नहीं है, शक्ल से गरीब लग रहा है, ये तो मिस्कीन लग रहा है। कहने लगा कैसी बात कर रहे हो? उसने कहा जरा
ठहर जाओ, मैं खुद नहीं आया, मुझे जिसने भेजा है उसे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मुझे जिसने भेजा है उसे आमना का लाल कहते हैं, मुझे जिसने भेजा है उसे शफीउल मुज़नबीन कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसे सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, मुझे जिसने भेजा है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये इनमें बात हो रही है, ये आवाज ऊंची हुई, वहां लड़की तक आवाज पहुंची, लड़की ने वालिद को बुलाया, वालिद ने वही इनकार किया, ये अंदर आया, लड़की कहने लगी अब्बा क्या किया, कहने लगा मैंने इनकार कर दिया, कहने लगी नाना नाना इसे इनकार न करो, इसे इनकार न करो, जाओ इसे मना के आओ। वो कहने लगा बेटी ये तेरे लिए मुनासिब रिश्ता नहीं था, मैं तो मुनासिब देखूंगा, तेरी शादी उससे कराऊंगा। ये कहने लगी ना बाबा, वे आज दुनिया के अंदर वो लड़की फख्र करती है जिसका रिश्ता उसका दादा इंतखाब करके आए, जिसके रिश्ते का इंतखाब उसका मामा करके आए, जिसके रिश्ते का इंतखाब उसका अब्बा करके आए, जिसके रिश्ते का इंतखाब उसकी कौम का बड़ा करके आए। मुझे तो मुबारक दो, मेरे रिश्ते का इंतखाब नबियों के भी नबी ने कर दिया है। बल्कि मैं कहा करता हूं जिसका उम्मत कलमा पढ़े वो नबी होता है, जिसका उम्मत कलमा पढ़े वो कौन होता है? नबी। बोलो यार, मैंने पहले भी कहा है, बाहर जाकर हम बोलेंगे नबी के लिए नहीं बोल रहे। जिसका उम्मत कलमा पढ़े वो क्या होता है? नबी होता है। और जिसके नबी कलमा पढ़े वो नबीउल अंबिया होता है। मेरा पैगंबर नबीउल अंबिया है, मेरा पैगंबर इमामुर रसूल है, मेरा पैगंबर इमामुल अंबिया है, मेरा पैगंबर उस्तादुल अंबिया है। अब्बा मैं इसकी ज़ाहिरी हालत को नहीं देख रही, अब्बा जिसने रिश्ते का इंतखाब किया है मैं उसके इंतखाब पे कुर्बान जा रही हूँ। अब्बा जाओ, इससे पहले कि ये पहुंच जाए आप अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाइए, अल्लाह के नबी को जाके बतलाइए मेरी बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। अब वो भी पहुंचा, ये भी पहुंचा, वो भी अपनी कारगुजारी सुना रहा है, ये भी अपनी कारगुजारी सुना रहा है। अल्लाह के नबी ने दोनों की कारगुजारी को सुना, सुनने के बाद कहा, आपकी आंखों से आंसू भी जारी हुए, फरमाया मेरी इस बंदी ने, मेरी इस उम्मती ने मेरे पैगाम का हक अदा कर दिया, मेरे पैगाम का हक अदा कर दिया। अल्लाह मैं इससे राजी, तू भी राजी हो जा। मेरे दोस्त, जब तू और मैं पैगंबर के फरमान पर सरे तस्लीम खम कर देंगे, पैगंबर के फरमान पर हम अपनी मंशा छोड़ देंगे, हम अपनी मर्जी छोड़ देंगे, हम अपना तरीका छोड़ देंगे, हम अपना रिवाज छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बिरादरी नाराज हो जाएगी, कुंबा नाराज हो जाएगा, कबीला नाराज हो जाएगा, या कौम नाराज हो जाएगी। होने दो, होने दो, होने दो कि आमना का लाल नाराज ना हो जाए। ये नाराज हो गए, आज नहीं तो कल राजी हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों राजी हो जाएंगे। अगर आमना का लाल नाराज हो गया फिर राजी करने वाला कोई नहीं नजर आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर का मकाम भी मानो, मेरे पैगंबर का एहतराम भी करो, मेरे पैगंबर का पैगाम भी मानो। अब अल्लाह के नबी के पैगाम तो बहुत सारे वो आपको मिलेंगे इन मदारिस से। आप आए मदारिस में बैठे, उलमा के पास वक्त लगाएं। ये तो वो स्कूल है जहां उम्र की कोई कैद नहीं है, ये तो वो स्कूल है जहां उम्र की कैद नहीं है। बाहर वाले स्कूलों में आप जाएं, वो कहेंगे भाई ये नर्सरी की उम्र है, ये जो है प्राइमरी की उम्र है, ये मिडिल की है, ये जो हाई की है, ये इंटरमीडिएट की है, ये बीए की है, ये एमए की है, उसके बाद कुछ डिग्रियां हैं, उसके बाद दोबारा आप नहीं आ सकते अगर उम्र बड़ी हो गई। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है कहती है बच्चा है तब भी ले जाओ, ले आओ। अगर वो बचपन से आगे आ गया लड़कपन में तब भी ले आओ, लड़कपन से जवानी में आ जाए फिर भी ले आओ, जवानी से बुढ़ापे में ले आए तो फिर भी ले जाओ। मौलाना नईम साहब को याद होगा, हमारे उस्ताद जी के वालिद थे, मौलाना एहसानुल्लाह साहब के वालिद जो थे वो बड़ी उम्र के थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो स्कूल टीचर थे। 3 माह की जो छुट्टियां होती थी उन 3 माह में बन्नू को छोड़कर दारुल उलूम रहीमिया में आकर वो कुरान की तालीम हासिल करते थे। आखिर 90 साल की उम्र में अल्लाह के कुरान का हाफिज भी बन गया था। और इसी तरह मैंने जहां दौर हदीस किया है, हमारे साथ 2 आदमी ऐसे थे कि जिनके पोतों की भी शादी हो चुकी थी। उनमें एक इस वक्त रायविंड में मुकीम है, कह दो सुभान अल्लाह। पिछली जिंदगी जैसी होगी
ہم کسی کی زندگی پہ شک نہیں کر رہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن جب اس یونیورسٹی میں آیا، نبی کا دین سیکھا، نبی کا قرآن سیکھا، احکام سیکھے، احترام سیکھا، مقام سیکھا، رب نے ایسا قبول کیا۔ وہ جو بنو والے ہمارے بزرگ تھے، اب واللہ عالم زندہ ہے یا نہیں ہے، اس وقت وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے مقیم بنے، اور یہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے یہ ریون کے مقیم بنے۔ دونوں کو اللہ نے چن لیا، فرمایا دونوں اس جگہ پہ بیٹھو گے جہاں دن کو بھی اللہ اللہ ہوتی ہے، رات کو بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آؤ سیکھو، یہاں کے بیٹھو سیکھو، اللہ کے نبی کا دین ملے گا آپ کو یہاں پر۔ بلکہ میں یوں کہوں تو اگر کوئی پیشے ور بیٹھے ہیں تو میں پہلے معذرت کر رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں مشورہ کرنے کے لیے، مجھے یہ تکلیف ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے بھئی، میں اگر متوسط ڈاکٹر کی بات کروں نا، 1500 روپیہ مشورہ فیس، 2000 روپیہ مشورہ فیس۔ آپ وکلاء کے پاس جائیں مشورے کے لیے، بھئی 5000 روپیہ مشورہ فیس، 10,000 کیس بعد میں لڑیں گے۔ لیکن یہ وہ یونیورسٹی ہے، کہتے ہیں خالی دامن آؤ، نبی کے دین سے دامن کو بھر کے چلے جاؤ۔ کبھی بتاؤ آپ نے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو، مولوی صاحب نے، مولانا نعیم صاحب نے کہا ہو مسئلے کی فیس اتنی ہے، بتاؤ گے تو دو گے تو بتاؤں گا، نہیں دو گے تو نہیں بتاؤں گا، نہیں 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 نہیں، یہ تو یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں دن کو آنا ہے تو دن کو آ جاؤ، شام کو آنا ہے تو شام کو آ جاؤ، رات کو آنا ہے تو رات کو آ جاؤ۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی، آپ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، کس لیے کہ نبی کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے، نبی کا ماننے والا کبھی جہنم میں نہ جائے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ہم جنت باراستہ جہنم سے جائیں، پھر اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو یہ تھا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد اب ہمارا جنت کا راستہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، جہنم میں ہم میں سے کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارے استاد جی ہیں مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہ العالیہ، وہ دوران سبق ایک بات بتاتے تھے، کہنے لگے رات لائٹ نہیں تھی، میں نے موم بتی جلائی تہجد ادا کرنے کے لیے، پھر میں نے وہی ماچس کی تیلی جو تھی اسے نیچے پھینکا، اس کے اندر چنگاری موجود تھی، میرا پاؤں اس چنگاری پہ آیا، اس چنگاری کی وجہ سے میری چیخ نکلی، میں کہنے لگا فضل الرحیم اللہ نے تم پہ رحم نہ کیا تو اس سے تو ماچس کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوئی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، پھر اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یارو آج ستمبر کا یہ دھوپ والا دن ہم سے بغیر برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پنکھے لگائے، کسی نے اے سی لگایا، کسی نے کولر چلایا، یار بڑی گرمیاں برداشت نہیں ہو سکتی، پھر مجھے بتا تو اور میں کتنے دلیر کیوں ہو گئے ہیں، اتنے دلیر کیوں ہو گئے ہیں کہ رب کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ رب نے کہا میں تمہیں اس کی جھلک دکھاؤں، اگر تم باز آ گئے میں رب رحمت کر دوں گا، باز نہ آئے میں پھر عذاب دکھاؤں گا۔ ایک جھلک آئی، کہاں آئی؟ بنیر کے اندر سفید ریش بھی بیٹھے ہیں، بڑی عمر والے بھی بیٹھے ہیں۔ آپ بتائیے کبھی آپ نے سنا کہ بادل پھٹا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ بادل پھٹا ہو؟ میں نے ان بنیر والوں سے رابطہ کیا، وہاں ہمارے بہت بڑے سادات گھرانے کے بڑے سید ہیں، میرا ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا حضرت ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے رب کی طرف سے کوئی بڑا عذاب آ گیا ہو۔ انہوں نے کہا 7 پتھر بھی آئے ہیں، ہمارے بنیر کے پتھر اور ہیں، جو 7 والے پتھر آئے ہیں وہ اور ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ جس کو کرین بھی نہیں اٹھا سکتی، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ وہ ہمارے کمروں سے بھی بڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی ابھی زندہ ہے، ان آدمیوں میں سے جن پر یہ پتھر گرے ہیں وہ زخمی حالت میں اس وقت بنیر کے اسپتال کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے 25 گھر تھے، 25 ایک دم پتھر آئے، اور اس کے بعد مجھے ایک پتھر لگا، میں دور جا کے گرا، لیکن جب میں اٹھا تو وہ 25 گھر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ مکان تھا نہ مکین تھے، نہ رہنے والے تھے نہ رہنے کی جگہ تھی، ملیا میٹ ہو کے رکھ دیا۔ پھر میں نے کہا اللہ نے کہا یہاں سے سبق سیکھ لو، ہم نے نہ سیکھا۔ پھر اللہ نے کہا اور پانیوں تم چلو، پھر کبھی راوی چل رہا، کبھی ستلج چل رہا، کبھی جناب چل رہا، بستیوں کی بستیاں
تباہ ہے۔ میں آج دیکھتا آیا ہوں، میں جناب سے ہو کر آیا ہوں، میں نے دیکھا عزت دار گھرانے روڈوں پہ موجود ہیں، پردے والے گھرانے روڈوں پہ موجود ہیں، اور یارو جس کے آج تک کپڑے کوئی نہ دیکھ سکا، آج اس کے چہرے روڈوں کے اوپر بکھر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاعر نے کہا تھا سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ لیکن افسوس یہ ہے آج بھی ہمارے اندر عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی ڈر اور خوف نہیں آیا۔ کیا چور چوری سے بعد آیا؟ کیا رشوت لینے والا رشوت سے بعد آیا؟ کیا ڈاکے لگانے والا ڈاکے لگانے سے بعد آیا؟ میرا اس مہینے میں رات کو کافی لیٹ گھر آنا ہوتا ہے، میں راستے میں تھا، ایک مجھے جاننے والا مل گیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ اتنی لیٹ آ رہے ہیں، آپ سے 10 منٹ پہلے اسی جگہ پر ایک ڈاکو نے دوسرے آدمی سے موٹر سائیکل چھین لیا۔ میں نے کہا اب بھی اگر بعد نہیں آ رہے تو یاد رکھو رب کی طرف سے بڑی پھر آفت نہ آ جائے ہمارے اوپر۔ اس لیے خدا را اللہ کے نبی کے پیغام کو مانو۔ میں صرف ایک پیغام بتا کر بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا، 3 منٹ اوپر ہے، مجھے 2 بجے کا کہا گیا تھا، 2 سے 3 منٹ آپ کے اور لوں گا بس۔ اس کے بعد میں ایک پیغام آپ کو سنانے لگا ہوں کہ کم از کم میرے پیغمبر جیسا حلیہ بنا لو، میرے پیغمبر جیسا حلیہ بنا لو۔ آج ہمیں دنیا کا کوئی کرکٹر اچھا لگا، ہم نے اپنی پوری سیٹنگ اس کے مطابق کر لی۔ کوئی اداکار اچھا لگتا ہے، ہمارے بالوں کا سٹائل بھی ویسا، ہمارے کپڑوں کا سٹائل بھی ویسا۔ میں ایک علاقے میں گیا تو وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، تو یہاں سے بھی پھٹی ہوئی، 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 یہ جو گھٹنے ہیں یہ بھی یہاں سے بھی پھٹی ہوئی۔ کیا میں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا ننگیج دیکھتا ہے، سطر دیکھتا ہے یا کسی کو دکھاتا ہے، دونوں پہ رب کی لعنت ہوتی ہے۔ اور وہ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا سطر ہے۔ جو گھٹنے کے اوپر دکھا رہا ہے یا ناف کے نیچے سے دکھا رہا ہے، کہ جائے کہ اس نے چھوٹی سی اور کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا سطر چھپا ہوا ہے، حقیقت میں اس کا سطر نہیں چھپ رہا، پھر رب کی لعنت برس رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں اتنا پیسہ آتا ہے وہ مہینہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے ہمارے گھر سے رب کی برکت چلی گئی ہے، اللہ کی لعنت آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا یار آپ کو اچھی پینٹ نہیں ملی؟ مجھے وہ کہنے لگا، نوجوان تھا، حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فیشن ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا فیشن، کپڑوں کو پھاڑ دے رہے، یہ کوئی فیشن ہے؟ کہنے لگا فلاں انگریز جو ہے، فلاں بڑا مشہور ہے، نام لیا مجھے نام بھول گیا ہے، اس نے ایسے پہنی تھی، اس کی نقالی ہم نے کی ہے۔ میں نے کہا کاش جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی نقالی کر لیتا، رب کی راضی ہوتا، رب کا رسول بھی آپ پہ راضی ہو جاتا۔ تو میں کہہ رہا تھا حضور والا حلیہ بنا لو۔ حضور کا حلیہ داڑھی تھی۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جو تازہ رندہ پھیر کر آئے ہیں۔ اور یاد رکھو دارالعلوم کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی البلاغ رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک بات لکھی تھی، میں نے پڑھی کہ مفتی صاحب کہتے ہیں جی میں نے خواب میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت کی، اور میں نے جب زیارت کی تو میں ڈر گیا۔ دعا کر اللہ تجھے اور مجھے بھی حضور کی زیارت نصیب فرما دے۔ زور سے کہہ دعا۔ یار اپنے لیے بھی بخل کر رہے ہو، اپنے لیے بھی کنجوسی کر رہے ہو، میں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے اور آپ دونوں کو حضور کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ کا یہ سینہ چھلنی چھلنی تھا، زخمی زخمی تھا، خون نکل رہا تھا۔ میں خواب کے عالم میں ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ میرے پیغمبر نے خواب میں مجھے فرمایا کہ میری یہ حالت میری امت نے کی، میری یہ حالت میری امت نے کی ہے۔ یا رسول اللہ میں مانتا ہوں ہم گناہگار ہیں، لیکن بتا دیجئے کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ اپنے چہرے پہ اس طرح بلیڈ اور کینچی لگاتا ہے، یہ اپنے چہرے پہ نہیں لگا رہا ہوتا، مجھ محمد کے سینے کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے۔
اس لیے میرے دوستو ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، توبہ کے دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ کوئی میں سمیت ایسا نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ہم پورے پاک صاف ہیں۔ ہر وقت اللہ کے دروازے پہ توبہ کرنی چاہیے۔ آج ان پہ وقت ہے، کل ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ ہم کوئی اللہ کی پکڑ سے دور تو نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھا ہے، وگرنہ جتنے بھی بڑے بند ہوں وہ اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتے، جتنی بڑی آڑ ہو وہ اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی۔ لیکن پتہ ہے اللہ نے کس سبب سے، کس وجہ سے تجھے اور مجھے ابھی محفوظ رکھا، تیرے اور میرے پردے محفوظ رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے دروازے پہ کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ پہ آخری بات ہے کہ بھئی ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ بستی کے لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس، یہ بڑا گناہ گار ہے، روزانہ گناہ کرتا ہے، اس کو بستی سے نکال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے نکال دو بھائی۔ اب وہ بیر گیا تو وہ کہنے لگا اللہ پہلے مجھے اپنی دولت پہ ناز تھا، پھر مجھے اپنی طاقت پہ ناز تھا، پھر مجھے اپنے رشتوں پہ ناز تھا۔ دولت بھی جواب دے گئی، طاقت بھی جواب دے گئی، رشتے بھی جواب دے گئے۔ اللہ اب تیری رحمت پہ بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ادھر اللہ نے جناب موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں میرا ولی فوت ہو گیا، میرا دوست فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ادا کرو، جو بھی جنازہ ادا کرے گا میں اللہ اس کی بخشش کر دوں گا۔ اب سارے دوڑ چلے، اب ہمیں بھی کوئی کہہ دے کہ فلاں جنازہ پڑھو اللہ معاف کر دے گا تو میں سب سے آگے ہوں گا۔ تو ساری قوم بھاگی آگے، وہ آدمی الٹا پڑا ہوا ہے، سیدھا کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ وہی آدمی ہے جس کو بستی سے نکالا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا ہے موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہ میں مذاق کرتا ہوں نہ میرا اللہ مذاق کرتا ہے۔ اللہ سے کلام کیا، اللہ نے فرمایا جب نکالا تھا تو یہ باغی تھا، جب یہاں پہنچا تو یہ میرا دوست ہو گیا، میری صلح ہو گئی، میں نے اس کی صلح پہ صرف اسے انعام نہیں دیا، جو جنازے میں شریک ہوگا اسے بھی انعام عطا فرماؤں۔ تب میرے واجب الاحترام دوستو، یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، انسان اللہ کے دروازے پہ آ جائے، اللہ کو راضی کر لے۔ ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے، باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا۔ اور یہ سب باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ یہ دینی مدارس سے ہوتی ہیں۔ دینی مدارس آپ کے اور میرے محسن ہیں، کہہ دو بے شک، اونچا کہہ دو بے شک۔ دینی مدارس نے ہمیں پہچان کرائی اللہ کی، دینی مدارس نے پہچان کرائی ہمیں محمد رسول اللہ کی، دینی مدارس نے ہمیں پہچان کرائی جماعت محمد رسول اللہ کی، دینی مدارس نے ہمیں آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں پہچان کرائی، ہمیں بتایا جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، سب کچھ ہمیں یہ دینی مدارس فراہم کر رہا ہے۔ اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ ہم نے دی زکوٰۃ، ہم نے دیا صدقہ، ہم نے دی ان کو گندم، ہم نے ان کو دی اپنی کمائی کا حصہ، ہم نے دیا اسے صدقہ، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہ دیے۔ کبھی دیکھو تو ہمیں امیر عظیمت ملا تو اس مدرسے سے، کبھی مفتی محمود ملا تو مدرسے سے، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری ملا تو مدرسے سے۔ ہمیں اکابرین کے اگر میں نام گنتا چلا جاؤں وقت بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد نام ختم نہیں ہوں گے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بیان کرنے کے لیے گیا، میں وہی بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وہاں پر میں گیا تو ایک طالب علم رو رہا تھا، روٹی چاہیے روٹی چاہیے روٹی چاہیے۔ وہاں نظام کیا تھا کہ وہاں کے لڑکے دیہاتوں میں اکٹھی کرتے تھے، وہ دیہات میں مدرسہ تھا، بڑی مشہور جگہ ہے درابن کلام، وہاں پر میں گیا۔ اب وہ کہہ رہے مجھے روٹی چاہیے روٹی چاہیے روٹی چاہیے، ایسے کہتے کہتے وہ سو گیا۔ تو وہ طلباء جو تھے وہ کہہ رہے تھے ابھی طلباء آئے نہیں ہیں، آئیں گے تو روٹی بھی ساتھ لائیں گے، آپ کو کھلائیں گے۔ لیکن رب کی قدرت ایسی، اتنی تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش اس دن ہوئی، وہ روٹی لانے والے بھی واپس نہ آئے، یہ وہاں پر سویا، نیند آ گئی۔ نیند کے بعد جب بیدار ہوا میں موجود تھا، میں نے دیکھا وہ لڑکوں کو کہہ رہا تھا مجھے مبارک دو مبارک دو مبارک دو۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ بھوک کی وجہ سے دماغ پر بھی اثر ہو گیا، پہلے تو روٹی روٹی کہہ رہا تھا، اب کہتا ہے مجھے مبارک دو مجھے مبارک دو۔ کہنے لگا میں نے دماغ
दिमाग पे कोई असर नहीं हुआ। मैं जब सोया मुझे आमना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया मेरा कुरान पढ़ने वाला जरा मेरे करीब आ जा, मेरा दीन सीखने वाला मेरे करीब आ जा। मैं अल्लाह के नबी के करीब हो गया। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक निकाली। अल्लाह के नबी ने कहा इसे चूसो, इसे चूसो, इसे चूसो। मैं जो ही चूसता गया मेरी भूख भी मिटती गई, मेरी प्यास भी मिटती गई। मैंने कहा ये हाल है तालिब इल्म का, इसके उस्ताद का क्या मकाम होगा, इसके मोहतमिम का क्या मकाम होगा। फिर मैंने मोहतमिम को बड़ा टटोला, बात पूछने की बड़ी कोशिश की, नहीं बता रहा था। फिर मैंने कुछ अपने राज बताए, कुछ उससे राज बुलवाए। वो कहने लगा मौलाना जब से मदरसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 मरतबा आमना के लाल की ज़ियारत नसीब हो चुकी है। अगर हम इन मदारिस पे खर्च करते हैं, रब्बे काबा की कसम है हमारा ये खर्च करना जाये नहीं जा रहा, हमारे लिए सरमाया बन रहा है। और सरमाया किसे कहते हैं, पूछो उलमाए किराम से। सरमाया कहते हैं जो चीज मुश्किल में काम आए और आखिरत में अगर काम आएगा तो ये मदारिस पे खर्च करना काम आएगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला जो चीज है वो हमारे काम आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इदारा है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं हाफिज मोहम्मद नवाज करोड़ पक्का के, रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। वो हमारे इलाके में जब आते हम तलबा को बयान कराते तो कुछ मजमा भी आ जाता। तो उसके बाद वो जब आखिर में होते तो वो सरेकी थे, सरेकी में कहते थे मौलवी साहब जिदन तक मैं चंदा न मंगा तो मेरे ढेडे दर्द रहे, ऊपर रोकू आ भी ना मंग और ना मौलवी साहब मेरे ढेडे दर्द पे वेंदे, मेरी कोई तबीयत इवें है। वो जुमला सरेकी आदे हन अगर मेरे मंगन नाल एक टाइम दा बाले दा नाश्ता थी पिया इन्ने दी भी मगफरत थी सी, मेरी भी बख्शिश थी सी, देवन वाले दी भी बख्शिश थी करी। मैं आपसे ज्यादा मुतालबा नहीं कर रहा। मैं कहता हूं जितने आदमी बैठे हैं, जितने आदमी बैठे हैं, जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 500 है, 5 रुपए है, लेकिन देना इखलास के साथ है। हम कसरत के कायल नहीं है, हम बरकत के कायल हैं। हम कसरत के कायल नहीं है, हम बरकत के कायल हैं। अब अल्लाह जिसे तौफीक दे वो खुद उठ के यहाँ आके रख दे। हिम्मत करें, उठ के आए। ये कदम भी आपके कल क़यामत वाले दिन गवाही देंगे कि ये अल्लाह के दीन के लिए, तलबा के लिए, इन मदारिस के बच्चों के लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ये उठे थे। इन्होंने 1000 दिया, इन्होंने 2000 दिए, इन्होंने 5000 दिए। माशाअल्लाह भी सारे साथी हिम्मत कर लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। आपने एक मुसाफिर की बात मानी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। माशाअल्लाह।